یہ جو پروڈکٹیو روزہ ہے، یعنی جسے ہم کہیں آج کے زمانے میں کہ بہت ہی پروڈکٹیو روزہ ہے، شریعت ایک پروڈکٹیو روزہ کسے دیکھتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ بڑا پروڈکٹیو تھا، اور روزے کے اندر وہ کون سے اعمال ہیں جو اس کی پروڈکٹیوٹی کو اس معنی میں بھی کہ عملی طور پر پروڈکٹیوٹی بڑھے روزے کی، اور اس کے جو انسان کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہونے چاہیے، تو وہ کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بنیادی چیزیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے کے دوران بلکہ رمضان کے دوران اللہ سے تعلق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرف توجہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ذکر اذکار میں، کچھ نفل میں، کچھ دعا، خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی اس کی، تو اس روزے کے فوائد کم ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان، یہ روزے کا ایک مقصد۔ اور اللہ کی طرف دھیان مکمل ہوتا نہیں ہے جب تک کہ خلق خدا کی طرف دھیان نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جہاں یہ آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی، وہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رمضان کے دوران آپ پہلے عام روٹین میں بھی بہت سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ سخاوت کے معنی ہے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا۔ آپ کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، آپ دولت کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کوئی ہنر دے رکھا ہے، اس کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جسمانی طاقت دے رکھی ہے، اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 20 ذریعے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم انسان یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، یا کسی بھی انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے، اگرچہ یہ صدقہ آدمی اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سے انسان کا تعلق درست ہو اور اللہ کی مخلوق سے انسان کا تعلق درست ہو، یہ دو چیزیں روزے کی بنیادی روح میں شامل ہیں، اور ان چیزوں کی طرف توجہ ہو تو امید ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہو جائے گا۔ روزہ دار روزے کے دوران کھانے سے بھی رک جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھوک پر صبر کر رہا ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک آدمی کا جو صبر کا لیول ہے وہ عام طور پر عام دنوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عام دنوں میں آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں آپ 2 وقت پہ چلے جاتے ہیں، عام دنوں میں آپ جب چاہیں پانی پی لیتے ہیں، رمضان میں یہ مقدار بھی آپ کی بڑی لیمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو صبر کا مزاج تھا کھانے پینے کے اندر، یہ ہمارے عمومی معاملات میں کیوں اثر انداز نہیں ہوتا اور وہاں تک کیوں نہیں آتا؟ جی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے روزے کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھوک اور پیاس کا نام صرف روزہ ہے، یا صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ کھانے نہ پینے وغیرہ کا نام روزہ ہے، جبکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کہنے سے جس طرح اس نے حلال کو چھوڑا ہے، اسی طرح اللہ کے کہنے سے حرام کو بھی چھوڑے، اور ضبط نفس جس کو کہتے ہیں کہ اپنی طبیعت، اپنے جذبات، اپنے مزاج، اپنی خواہشات پر اپنے اوپر کنٹرول کرنا آدمی کو آ جائے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو اگر اس میں صبر کر لیا، پیاس لگی پانی نہیں پیا، بھوک لگی کھانا نہیں کھایا، لیکن غصہ آیا اور وہ عام روٹین سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی بیوی پہ نکال دیا، گھر والوں پہ نکال دیا، ملازموں پہ نکال دیا، تو اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے روزہ رکھ کر اور یہ عبادتیں کر کے کہ ہم بہت بزرگ اور بہت نیک بن رہے ہیں، تو یہ احساس بھی بعض اوقات آدمی کو یہ سجاتا ہے کہ میں اب ان سے منفرد اور مختلف چیز ہو گیا ہوں، سپیریئر ہو گیا ہوں۔ جی ہاں، اور اس کے نتیجے میں بھی آدمی پھر غصہ نکالتا ہے، جبکہ نیکی کا جو اثر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جتنی نیکی بڑھتی جا رہی ہے، مزاج میں نرمی اتنی ہی زیادہ عاجزی ان کی ساری یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نوجوان
ایک بہت اہم سوال شاید یہ بن سکتا ہے کہ آج کل جو نوجوان ہے اس کی کنسنٹریشن کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر پاتا چیزوں پر. تو نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے رمضان کو کیسے پروڈکٹیو کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی بیر منیمم، آج کا نوجوان جو ہے وہ ہر معاملے میں، یونیورسٹی کی پڑھائی میں، ہر چیز میں وہ بیر منیمم کی تلاش میں ہوتا ہے کہ بس اتنا کر لیا جائے کہ جس سے سیمسٹر کلیئر ہو جائے، اتنا کر لیا جائے جس سے ہمارا کام بن جائے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں رمضان میں بیر منیمم کیا ہے کہ اگر کم از کم وہ کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ اگرچہ بینچ مارک تو بہت ہائی ہونا چاہیے، لیکن وہ بیر منیمم کیا ہے آج کے نوجوان کے لیے کہ اس کو اگر آگاہ کر دیا جائے کہ یہ کر لیں اگر آپ، تو آپ کا روزہ آپ کی آنے والی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گا. اس میں یہ ہے کہ جو ضروری کام ہیں، جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو پورے کرنے ہی ہیں. اس کے ساتھ 2-3 چیزیں دیکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس رمضان کے دوران میرے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت اور عادت اور روٹین، اس میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر اس میں کچھ بھی اضافہ ہو گیا تو اس نے رمضان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہے. اور دوسرے، خلق خدا کے حوالے سے میرے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی. اگر کچھ بھی تبدیلی آ گئی ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیا. اور اگر جہاں 29 شعبان کو تھا وہیں 1 شوال کو ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے سوچنے کی بات ہے. اور جو تیسری چیز ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی، صبر جس کو کہتے ہیں یا ضبط نفس جس کو کہتے ہیں، کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر عقل و دانش نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ چیز چھوڑنے کی ہے، یا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز چھوڑنے کی ہے، تو محض اپنے جذبات کے دباؤ میں اس کو کرنے پر مجبور نہ ہو. یعنی اپنی عقل و دانش کو اور اپنے ارادی فیصلوں کو اپنے جذبات پر غالب رکھنے کی جو ہوتی ہے، جس کو سبمیشن کا مزاج جسے ہم کہتے ہیں. سبمیشن کا بھی، اور آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مزاج جو ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کروں گا کہ گوشت وہ خوراک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. آپ رغبت سے تناول فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے کہیں سے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا تو بازار سے گوشت لے کر آ رہا ہوں. اب یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی چاہ رہا تھا، تو چونکہ حضرت عمر، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور ظاہر ہے کہ یعنی تربیت کا بھی موقع تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ وَكُلَّمَا اشْتَهَيْتَ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ، کہ جس چیز کا شوق دل میں پیدا ہو جائے تو فوراً خریدنے چل پڑتے ہو. اس کا مطلب یعنی ایک خواہش ہے، ایک شوق تمہارا ہے، اس کے ساتھ تمہارے عقل و دانش کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ملنا چاہیے. نیسیسٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ یہ چیز واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بہت اچھا.